الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات قرآن. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماہ محرم ماہ عزا ہے. اس ماہ کا سب سے بڑا مقصد فلاح و بہبودی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل مقصد جو ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد حسین سے متصل ہونا ہے. ہم فرش عزا پہ کسی لالچ میں نہیں آتے. میں انشاءاللہ آج وضاحت کہوں. بعض افراد جنت کے ثواب میں، بعض افراد فلاں ثواب میں، بعض افراد اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، بعض افراد فلاح کے لیے. جبکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم کسی لالچ میں فرش عزا پہ آ رہے ہیں یا یہ کہ حسین اس لائق تھے کہ ان پہ رویا جائے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. سب مل کے امام حسین کی بارگاہ میں. خوش قسمت ہے وہ افراد جو ان دنوں خاک کربلا پہ بیٹھے ہوئے. خوش قسمت ہے وہ افراد، ابھی آپ بین الحرمین میں ایک جنت کا منظر ہے،
ایک واویلے کا منظر ہے، پتہ نہیں امام زمان کربلا کے کس حصے میں بیٹھے ہوں، پتہ نہیں امام زمان رسول اللہ کی ضری کے پاس ہوں یا امام حسین کی ضری کے پاس ہوں۔ خدا کی قسم وہ افراد جو فی الحال کربلا یہ معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ ہم سب دعا کریں پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر اگلے سال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ایام میں سرزمین کربلا پہ ہوں۔ سب مل کے اپنی اپنی حضوری امام حسین کی خدمت میں دے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے ایک جملہ ابھی اپنے مقدمے میں کہا کہ ہم جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو کسی لالچ میں نہیں آتے، کیونکہ میں بغیر کسی مقدمے بغیر کسی تمہید، کیونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے، معذرت کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں۔ کل سے آپ حضرات کوشش کریں حد اقل مجھے 1 گھنٹہ دیں، اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بغیر کسی تمہید آپ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں جائیں۔ حضرات معصوم فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب وعمل بالارکان ونطق باللسان۔ ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، ایمان ایک عقد ہے قلب کے ساتھ، یعنی ایمان کا ایک تعلق دل سے ہے۔ ایمان کا دوسرا تعلق عمل بالارکان، انسان اپنی حرکات و سکنات اپنے عمل کے ذریعے سے یہ دکھائے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ تیسرا، نطق باللسان، زبان کے ذریعے سے قبول کرے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے قائل ہیں زبان سے۔ عمل کے ذریعے سے الگ معاملات ہیں۔ فی الحال ہم صرف و صرف بات کریں گے دل۔ ایمان کا سب سے گہرا تعلق دل سے ہے۔ میں بغیر کسی مقدمے، جناب آدم کو خداوند متعال نے جب بنانے کے بعد خدا نے کہا شیطان سے، تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، صرف ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا، شیطان، خدا کی لعنت ہو، شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ خوب، شیطان نے کس کا انکار کیا تھا؟ خدا کا؟ کوئی ہے جو کھڑا ہو اور کہے کہ خدا کا انکار کیا تھا؟ نہیں آقا جان، شیطان بار بار کہہ رہا تھا خدایا تو اجازت دے میں 1000 رکعتیں پڑھوں تیرے لیے، تو اجازت دے میں پوری زندگی روزے رکھوں، تو اجازت دے پوری زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کروں۔ خوب، شیطان نے مخالفت کس کی تھی؟ خدا کی نہیں کی تھی، ولی خدا کی مخالفت کی تھی۔ شیطان نے، غور کریں، شیطان نے ولی خدا کی مخالفت کی تھی۔ خوب، جب کسی نے خدا کے ولی کی مخالفت کی تو خدا نے کیا کیا؟ تا ابد اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ تو میرے ولی کا مخالف ہے۔ اب وہ انسان کے جس کا تعلق ایمان سے ہے اور اسے پتہ ہے کہ ایمان کا پہلا درجہ دل سے شروع ہوتا ہے، اب مجھے بتائیں جسے خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہو، کیا کوئی ایسا بشر انسان ہے اس کے لیے کسی کے دل میں ذرہ برابر محبت آ جائے؟ اور سادے الفاظ میں کہوں، اگر کوئی ولی خدا کی مخالفت کرے تو خدا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ ذرا بتاؤ، اگر کوئی کربلا کے میدان میں ولی خدا کو ذبح کر دے تو کیا تمہارے دل محزون نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ خدا کا یہ قانون ہے، ولی خدا پہ اگر ولی خدا کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو خدا بارگاہ سے نکال رہا ہے۔ یہاں ولی خدا پہ ظلم ہوا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دل محزون نہ ہوں؟
کیسے ممکن ہے ہمارے دلوں میں درد نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے ہمارے دلوں میں غصہ نہ ہو؟ امام سجاد فرماتے ہیں اللہم امام سجاد فرماتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ، پروردگارہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کر نہ سکوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا امام سجاد، پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کر نہ سکوں۔ یہ ہمارا مولا فرما رہا ہے، یعنی ظلم کے مقابلے پہ سکوت کرنا اس ظالم سے بڑی سزا ہے۔ میں اور وضاحت کروں، آپ فقہ میں جائیں، تمام مذاہب اسلام کی فقہ ہے، حنبلی، شافعی، مالکی، تمام اسی طریقے سے فقہ جعفریہ کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ فقہ جعفریہ اور اسی طریقے سے ہمارے برادران اہل تسنن کی جو دوسری فقہ ہیں، سب کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ اذا قتل احد شخصا، اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو مار رہا ہو اور تیسرا کھڑا دیکھ رہا ہو، تو جس انسان نے مارا اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اور تیسرے کی سزا کیا ہے؟ کہ تیسرے کی سزا یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور تاابد زندان میں ڈال دیا جائے۔ فقہی مسئلہ ہے، اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور زندگی بھر اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ میں مقدمہ بنا رہا ہوں، ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ظلم کے مقابلے میں سکوت، ظلم کے مقابلے میں سکوت یعنی کیا؟ خوب کربلا گزر چکی، کربلا میں جو ظلم ہوا وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، دیکھنا پڑے گا انہوں نے سکوت کیا یا نہیں، بس ختم۔ نہیں آغا جان، ہم بھی اسی میں ملبوس ہیں۔ 1400 سال، 14,000 سال بھی اگر ہو جائیں اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی حرکت انجام نہ دی تو ہم بھی انہی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ متفقہ مسئلہ ہے۔ ظلم کے مقابلے میں خاموشی۔ آج آپ دنیا کا نظام دیکھیں، دنیا کی میڈیا مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی مار رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اگر وائرل ہو جائے تو پوری دنیا آپ کے اوپر تھو کرے گی، آپ کے اوپر لعنت و ملامت کرے گی۔ کیوں؟ بھائی آغا جان ظلم ہو رہا تھا، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ یہاں مسئلہ کسی پہ ظلم ہونے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ولی خدا پہ ظلم ہونے کا ہے۔ امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ امام حسین ہم اور آپ جیسے اور دنیا کی آج مظلومیتیں کچھ نہیں ہے امام حسین کے سامنے۔ اچھا، آپ تاریخ میں اگر جائیں، میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، اگر امام حسین کے اس قتل کے مقابلے میں، اس قتل کے جو امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، اس قتل کے مقابلے میں اگر آپ نے کچھ انجام نہیں دیا، آپ کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی، تو یقین جانے روز محشر خداوند متعال احتمال ہے ان کی صفوں میں کھڑا کر دے۔ میں آپ کو بھی دلیل دوں گا، ممکن ہے انہی صفوں میں کھڑا کر دے۔ آخر کیوں تم امام حسین کے قتل کے بعد کچھ نہیں کر سکے؟ امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا امام حسین کے قتل کے بعد اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ امام نے فرمایا کہ اے جوان، امام حسین کی طرف خطاب کر اور امام حسین سے کہہ، یا ابا عبداللہ الحسین، ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد اجابک روحی وقلبی وہوائی وسمعی وبصری ومالی واولادی وکل شیء۔ اے ابا عبداللہ الحسین، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی نا، حل من ناصر ینصرنا، ہمارے بدن موجود نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے، لیکن مجھے پتہ ہے نا ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے، تو مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، مولا ہم قول دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے بدن موجود نہیں تھے
لیکن مولا آج ہم آپ کی اس آواز استغاثہ پر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں، اپنی زبانوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے کانوں کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں، اپنی خطابت کے ذریعے سے لبیک کہہ رہے ہیں، آپ کی مجالسوں میں شرکت کر کے لبیک کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر آنسو بہا کے لبیک کر رہے ہیں، آپ کے غم میں اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے لبیک کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا لبیک ہے امام حسین کے سامنے، آج ہمارا لبیک ہے امام حسین کے لیے۔ فقط اگر ہم زبانی کہیں لبیک یا حسین، بے شک اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کی بھی ایک منزلت ہے۔ میں نے کہا تھا نا ایمان کا تعلق تین چیزوں سے، تیسری چیز کیا تھی؟ زبان سے۔ بے شک ہم زبانی عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر واقعاً آپ دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین سے کہیں کہ آج ہماری زبانیں آپ کے لیے ہیں، ہم جو کچھ زبان سے کہیں گے وہ آپ کی مدح و ثنا کریں گے، ہم جو کچھ سنیں گے وہ آپ کی مدح و ثنا سنیں گے، ہم اپنا مال آپ کے اوپر قربان کریں گے، ہم اپنا وقت آپ کے اوپر قربان کریں گے۔ یہ ہمارا اس آواز استغاثہ کے مقابلے میں جواب ہے۔ کربلا میں یہ نہ سوچے وہ افراد جو کربلا میں فلاں جگہ بیٹھے تھے، جو فلاں جگہ بیٹھے تھے، ان کے اوپر امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنا واجب نہیں تھا۔ آغا جان، ہر وہ چیز جو امام حسین کے زمانے میں موجود تھی، یا امام حسین کے زمانے سے پہلے تھی، یا امام حسین کے زمانے کے بعد، سب پہ امام حسین کی مدد واجب ہے، سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ وہ افراد جو وہاں موجود تھے انہیں جسمی مدد کی ضرورت تھی، وہ اپنے جسم و جان و مال و تلوار کے ذریعے حسین کی مدد کے لیے پہنچے۔ اگر جو کربلا نہیں پہنچ سکتا ہے، حد اقل وہ کربلا کا ارادہ کرے اور اپنے گھر سے نکلے۔ روایتوں میں بہت سارے لوگ کوفے سے نکلے تھے کربلا کے لیے، وہ الگ بات ہے، بعض کو کوفے کے راستے میں مار دیا گیا، بعض کو روک لیا گیا، بعض کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ فریضہ تھا سب کا، چاہے کسی دنیا میں ہو، کسی جگہ ہو، امام حسین کی مدد سب کے اوپر واجب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب ارمیا کے زمانے میں جائیں، جناب ارمیا پہ وحی نازل ہوئی کہ ارمیا اپنے قوم کے پاس جاؤ، بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل سے کہو کہ ہم تم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جناب ارمیا قوم کے پاس گئے، کہ جانے کے بعد کہا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں گے، اور بنی اسرائیل نے کہا جناب ارمیا نبی اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، مجھ پہ کیوں خدا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ جناب ارمیا پہنچے کہ پروردگارا تو عذاب کیا نازل کرے گا؟ تو جناب ارمیا سے خدا نے کہا ارمیا ہم ان کے اوپر اپنا دشمن مسلط کر دیں گے، کہ ان کے اوپر اپنا دشمن مسلط کر دیں گے۔ جناب ارمیا نے کہا پروردگار تیرا دشمن کون ہے؟ کہ بخت النصر یا بخت النصر، کہ یہ میرا دشمن ہے، بادشاہ تھا ظالم و جابر، کہ ہم اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ جناب ارمیا پلٹ کے آئے، جناب ارمیا سے لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو اچھے لوگ تھے، جو جناب ارمیا کی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، وہ جناب ارمیا کے پاس آئے اور جناب ارمیا سے کہا نبی اللہ قصہ کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو خراب ہیں ان کا تو پتہ ہے کہ خدا ان کے اوپر عذاب نازل کرے، کیونکہ انہوں نے جناب یحییٰ کا سر کاٹ کے بادشاہ کے پاس پہنچایا، لیکن ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہمیں خدا کیوں عذاب کرنا چاہتا ہے؟ جناب ارمیا پہنچے عبادت گاہ، 7 دن روزہ رکھا۔ اس زمانے میں جناب ارمیا کی شریعت میں صوم الوصول ہوا کرتا تھا، یعنی 7 دن کا لگاتار روزہ، جو آج ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جناب ارمیا نے 7 دن روزہ رکھا، 7 دن کے بعد خدا کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں آیا، پھر 7 دن کا روزہ رکھا، پھر 7 دن کا، اسی طریقے سے جب 21 دن مکمل ہوئے تو خداوند متعال کی طرف سے وحی آئی کہ ارمیا جاؤ انہیں بتاؤ کہ وہ افراد جو 60,000 لوگ ہیں وہ گنہگار ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، لیکن جو 40,000 لوگ ہیں مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جناب ارمیا نے کہا پروردگارہ کیوں؟ کہ اس لیے
کہ 60,000 وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب یحییٰ کے قتل میں شرکت کی تھی، لیکن 40,000 یہ وہ لوگ ہیں جو چپ چاپ بھاگ گئے. کوئی اپنی عبادتوں میں مصروف تھا، کوئی نمازوں میں مصروف تھا، کوئی روزوں میں مصروف تھا، کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم ان مسائل میں نہیں پڑیں گے، کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم سیاسی مسائل سے بہت دور ہیں. کہ ان کی سزا یہ ہے. خلاصہ سمجھے ان کی سزا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس ظلم کے سامنے سکوت کیا. اس ظلم کے سامنے سکوت کیا. خوب ہوا کیا؟ خداوند متعال نے عذاب نازل کیا، سب کے سب برباد. ایک جملہ میں تعلیقہ لگاتے چلوں، آج ہماری قوم میں بھی فی الحال یہی ماحول ہے. اما ہمیں تو جاننا ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، آپ کے عمل نہیں. آغا جان کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ؟ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے کے بعد کہ قبلہ بس کریں، زیادہ تبلیغ نہ کریں، اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی قبر میں جواب دیں گے. آپ آغا جان کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. آغا جان برادر عزیز، جو ہوگا وہی تو دیکھا نہیں جائے گا. جو ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. رسول اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ افراد ایک کشتی میں جا رہے تھے سمندر کے درمیان، اور جاتے جاتے ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگا. تو جو بعض دیگر افراد تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تم سے مطلب نہیں، تم اپنی طرف دیکھو، میں اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہ سوراخ کر رہا ہے. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ سوراخ نہ کرو، کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، تم اپنی جگہ پہ کنسنٹریٹ کرو، اپنی طرف دیکھو. پھر تیسری مرتبہ کہ آغا جان بے شک تم اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہے ہو، لیکن یہ مسئلہ کشتی کا ہے. تم سوراخ اپنی جگہ کرو گے ڈوبیں گے ہم سب. کہ سوراخ تم اپنی جگہ پہ کر رہے ہو لیکن ڈوبیں گے ہم سب. خوب جب نہیں مانا تو کیا کیا؟ سب نے مل کے اس کی پٹائی کی، مارا. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ بے شک اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، آغا جان مذہب تشیع آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. شیعت فقہ جعفریہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. کس امام کے پیروکار ہو؟ ہمارے یہاں امام فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، ہم دلیل و برہان کی پیروی کرنے والے ہیں. دلیل لے کے آئیں آپ، جو بھی آپ کے معتقدات ہیں آپ دلیل پیش کریں، ہم دلیلوں کے فرزند ہیں. تو ظلم کے مقابلے میں سکوت اصلاً جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حادثہ کربلا کی طرف دیکھیں اور ایک طرح مدینے کی طرف دیکھیں. جب حضرت زہرا کے پاس کچھ عورتیں آئیں، ایک حادثہ سیدہ اور ان عورتوں کے درمیان واقع ہوا جو میں نقل نہیں کر سکتا. سیدہ نے ایک جملہ کہا کہ اے مدینے کی عورتوں، جاؤ اپنے شوہروں کے پاس اور اپنے شوہروں کو بشارت دو کہ عنقریب تم پر بران ننگی تلواریں سوار ہوں گی، تمہارے اس مدینے کو ویران کر دیں گی، تمہارے لوگوں کو ماریں گی، وہ تلواریں تمہیں کاٹیں گی. کیا ہوا؟ واقع حرہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں. واقع حرہ پیش ہوا. میں ربط دے رہا ہوں ایک قصے کی طرف. واقع حرہ پیش ہوا. واقع حرہ میں جو لشکر کا سپاہی تھا، لشکر کا رئیس تھا، اس نے 3 دن پہلے مدینے میں داخل ہونے سے 3 دن پہلے اپنے لشکر کے تمام سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد تم سب مدینے میں داخل ہو جاؤ گے، جاؤ 3 دن کے لیے مدینے کی عورتیں تم پر جائز، مدینے کے لوگوں کا خون تم پر جائز، جو کچھ کرنا ہے 3 دن تک کرو جا کے. یہ لشکر یزید کی طرف سے آیا تھا. مدینے میں داخل ہوئے. کیا ہوا؟ اس قصے کو آپ غور سے سنا تھا نا، وہ قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ ہم تم پر اپنے دشمن کو مسلط کریں گے. بخت النصر. اس قصے کو اس قصے سے ربط دیں. خدا نے یہاں پہ اس لشکر کو مدینے والوں پہ مسلط کیا. مدینے میں لشکر داخل ہوا. روایتوں میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے مدینے میں
اتنا قتل و غارت کیا، اتنا قتل و غارت کیا کہ قبر رسول کے اطراف، قبر رسول کے چاروں طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا. قبر رسول خون سے بھیگ گئی تھی، اوپر تک آ گیا تھا خون. روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ناموں سے مدینہ کی اتنی بے احترامی کی، اتنی بے احترامی کی کہ جس کا کوئی سوال نہیں. وہاں کی عورتوں کو پریشان کیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا اور وغیرہ. خوب مدینے والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں مدینے والوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ کیوں خداوند متعال نے ایک ظالم و جابر و فاسق و فاجر لشکر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا؟ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گریے کے، کیونکہ یہ شہر، یہ لوگ اس تنہائی کے گواہ ہیں، اس گریے کے گواہ ہیں. کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت ہے، ایک ضعیف عورت ہے جو بار بار اس گھر سے باہر آ رہی ہے، جنگلوں کی طرف جا رہی ہے، قبرستان میں ایک بیت الحزن بنا رکھا ہے، وہاں پہ جا کے کوئی عورت ہے جس کی رونوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سیدہ آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ؟ یہ وہی شہر ہے جو شہر فاطمہ کے گریے کا شاہد ہے. یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر نے دیکھا کہ فاطمہ کی میراث چھینی جا رہی لیکن دیکھ رہا. یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر میں فاطمہ زہرا کھڑے ہو کے فرماتی تھی انتم ذوی العدد والعدہ، تم لوگ بہت ڈھیر سارے لوگ ہو، تم لوگ اگر چاہو تو سب کچھ پلٹ سکتے ہو. یہی فاطمہ زہرا انصار کی طرف خطاب کرتی ہیں، انصار سے کہتی ہیں اے انصار، مجھے پتا ہے تم جوان مرد ہو، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس شجاعت ہے. ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن ضلالتی، یہ کون سی کوتاہی ہے میرے حق میں؟ اُحض ما تراث ابی وانتم بمرع منی ومسمع ومنتدى، میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی، تم کھڑے دیکھ رہے ہو، تم سن رہے ہو. خدا نے کیا کیا؟ ان کے اس ظلم کی وجہ سے خدا نے ان کے اوپر مسلط کیا ایک ظالم و جابر بادشاہ کو، جس نے ظلم کی سزا ہی نہیں دی. تو ظلم کے مقابلے میں تاریخ میں پڑھیں، ظلم کے مقابلے میں جس نے سکوت کیا، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، وہ افراد جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے، رسول اللہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، یا بالخصوص انصار کہ جنہوں نے جگہ جگہ رسول اللہ کی مدد کی، اگر انہوں نے فاطمہ کی مدد نہیں کی، اگر انہوں نے علی کی مدد نہیں کی، تو بلا شک بلا شبہ خداوند متعال روز محشر ان کے گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کر سکتا ہے کچھ بھی، جو آپ کے بس میں ہو، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، وہ کریں. اب سمجھ میں آیا آج ہماری استطاعت کیا ہے، آج ہماری قوت کیا ہے، آج ہماری توانائی کیا ہے. کیونکہ وہ نظام مر چکا ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا. وہ لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں جنہوں نے امام حسین کو بھوکا و پیاسا کربلا میں شہید کر دیا. خوب اگر آج ہم اس ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ خدا کی قسم یہی ہمارا قیام ہے. یہ جو آج اور ہم اور آپ فرش عزا پہ بیٹھیں، یہ ہمارا قیام ہے، یہ ہمارا لبیک ہے امام حسین کے لیے. وہ افراد جو دور سے ان مجالسوں میں شرکت کرنے آ رہے ہیں، واقعاً یہ ان کا قیام ہے امام حسین کے لیے. ہم اپنی طاقت کے مطابق، ہم اپنی استطاعت کے مطابق امام حسین کے لیے جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، یہی ہمارا قیام ہے. میں نے شروعات میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ لوگوں کے ذہن عالیہ میں ہو، امام حسین کے لیے گریہ و زاری کرنا، امام حسین کے لیے رونا ہم پر فرض ہے.
ہم امام حسین پہ روتے ہیں تو کسی ثواب کی غرض سے نہیں روتے ہیں، کیونکہ امام حسین مظلوم ہے، کیونکہ امام حسین غریب ہیں، کیونکہ امام حسین مستحق گریہ ہیں، کیونکہ امام حسین ایک ایسا شہید ہے کہ جس پہ گریہ کیا جائے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے؟ میں نے کہا تھا نا آج اور کل میں مجلس اپنے مقدمے رکھوں گا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے روز شہادت سے امام حسین، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ آپ کو ایک جملہ میں بتا دوں، یہ نہ سوچیں آج ہم یہ فخر نہ کرنے لگیں کہ صرف اور صرف ہم پر ایک مسئولیت ہے، ہم پر ایک فرض ہے، ہم پر رونا ضروری ہے، ہمیں ثواب ملے گا، صرف اور صرف ہم پہ یہ عہدہ نہیں۔ آغا جان آپ جائیں، دنیا کی ہر مخلوق کا فریضہ ہے امام حسین کے غم میں شریک ہونا، رونا۔ اس کی دلیل آپ کو خود یہ روایتیں دے گی۔ روز عاشورہ کے بعد امام فرماتے جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ ان پتھروں کا گریہ تھا کہ جب بھی کسی درخت کے نیچے جاتے تھے تو اس درخت سے تازہ خون ٹپکتا تھا، یہ ان کا گریہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے پرندوں نے روز عاشورہ، روایتوں میں موجود ہے سارے پرندے روز عاشورہ کربلا میں جمع ہوئے، انہوں نے اپنے پروں کو خون امام حسین سے روندا اور پوری دنیا میں خبر دی کہ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کا لبیک تھا ان کے لیے۔ آپ نے قرآن مجید میں آیت دیکھی؟ قرآن مجید میں خداوند متعال فرعون کے قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ فرعون جو غرق ہو گئے ان کے اوپر آسمان و زمین نے گریہ نہیں کیا۔ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آسمان بھی روتا ہے نا۔ خوب کون وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر آسمانوں نے گریہ کیا؟ کون وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر زمین نے گریہ کیا؟ اب جائیں روایتوں میں جائیں، روایتوں میں ملتا ہے امام حسین ایک ایسے قتیل ہیں، امام حسین ایک ایسے شہید ہیں کہ جن کے اوپر آسمانوں نے گریہ کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین کے قتل کی وجہ سے، امام حسین کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، اس شہادت کی وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک آگ لگی ہے جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد جب بھی ہمارے سامنے نام حسین آتا ہے تو ہمارے بدن کانپ جاتے ہیں۔ جب بھی نام حسین آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، گویا ہم حضرت زہرا کے سامنے کہتے ہیں یا سیدہ یا زہرا، آپ نے جو رسول اللہ سے فرمایا تھا نا بابا میرا حسین جب کربلا میں شہید کر دیا جائے گا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو آپ کو رسول اللہ نے جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا نا بیٹی سیدہ تو گھبرا مت، اگرچہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا لیکن خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان تیرے علی اکبر پہ روئیں گے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زیادہ رو، آج 2 محرم میں یاد رہے، دن بدن عاشورہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے میں امام صادق کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا امام صادق کی ایک عجیب حالت ہے، امام صادق گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ راوی حالت بیان کر رہا ہے، اس حالت پہ غور کیجئے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام صادق کی حالت کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے، اس بچے کے فراغ میں بیٹھ کے گریہ کرے۔ میں نے کہا مولا یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں اے راوی، اے شخص، کیا تجھے نہیں پتا فلک پہ ماہ محرم نظر آ گیا؟
راوی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوئی امام صادق کی یہ حالت. میں نے دیکھا راوی کے جملے ہیں کہ جیسے یہ دن عاشورے سے قریب ہوتے جاتے تھے امام صادق کی حالت میں تغیر ہوتا جاتا تھا, امام صادق کی حالت بدلتی رہتی تھی, اور جیسے ہی روز عاشورہ آتا تھا امام اپنے سروں سے امامے کو ہٹاتے تھے اور گھروں سے واہ ویلا واہ حسینہ الا یا اہل العالم, اے دنیا والو حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا, حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا, حسین کے بچوں کو ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں حل فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم